آج ماہ شعبان کی 17 تاریخ اتوار کا دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج اللہ پاک کا یہ نام ہاتھوں کی انگلیوں پر 7 بار پڑھ لو۔ اللہ سے کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ پاک دینے پر قادر ہے۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ یہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے دوستو، بھائیو بہنوں، کہ 5 منٹ میں دولت کا بندوبست کر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان کی 17 تاریخ اتوار کے دن کا ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں، محلے میں، پورے علاقے میں شور مچ جائے گا کہ اچانک اتنا رزق، اتنی کامیابی، اتنی دولت، اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ دوستو، ماہ شعبان کی فضیلت اور برکت کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے۔ جب اس فضیلت والے، اس برکت والے، اس قبولیت والے، حرمت والے مہینے میں اللہ کے اس نام کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ اپنے اس نام کے طفیل، رحمتیں، برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برسنا شروع کر دیتا ہے۔ آج ماہ شعبان کی 17 تاریخ اور اتوار کا دن ہے، اور یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ اگر آپ آج یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، اور اگر آپ یہ وظیفہ شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے ایک دن کے اندر اندر مل جائے گا۔ جو شخص راتوں رات دولت مند ہونا چاہتا ہے، جو شخص جلدی شادی کے اسباب چاہتا ہے، جلدی اپنے مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، وہ آج ماہ شعبان کی 17 تاریخ مبارک اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگے۔ میرا رب آپ کی جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ آپ جس چیز کی حاجت کر کے اللہ پاک آپ کی ان حاجتوں کو، ان مرادوں کو فوری طور پر پورا کر دے گا۔ اللہ پاک آپ کی خالی الماریوں کو فوراً سے بھر دیں گے۔ آج جو بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جن کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام تک نہیں لے رہے، آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا، یہ وظیفہ اتنی جلدی امیر و کبیر بنا دیتا ہے۔ یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ شعبان کی 17 تاریخ اتنی قبولیت کا دن ہے کہ اس دن جس گھر میں یہ وظیفہ، جس گھر میں بھی پڑھا جاتا ہے یہ رب کریم کا نام، یہ نام مبارک پڑھتے ساتھ ہی اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر آج یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ مقصد پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج صرف اپنے مقصد کی نیت کرنے کی دیر ہے۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ دوستوں، ماہ شعبان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں ایک اعمال کے بدلے، ایک قبولیت کے بدلے ایک نیک اعمال کی قبولیت ہوتی ہے۔ شعبان کے مہینے میں عبادات اور نیک اعمال کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی شعبان کے 7 روزے رکھے گا، اللہ رب العالمین اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کے پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان کی فضیلت اللہ رب العالمین کے نزدیک اس طرح ہے جس طرح قرآن مجید کی فضیلت تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں پر ہے، اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، ماہ شعبان کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح مجھ محمد کی فضیلت تمام نبیوں پر ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ امت کا مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت ایسی ہے جیسے اللہ رب العالمین کی فضیلت تمام مخلوقات پر ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بندہ بھی شعبان کے مہینے میں کسی مسلمان کی مدد کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو تحد نظر تک وسیع ہوگا۔
آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کے کسی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج 17 شعبان اتوار کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہیں صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو آپ لوگ نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب عشاء کسی بھی وقت کی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ رات کو 10، 11، 12 بجے تک بھی آج اتوار کو، کل پورا دن جب چاہیں آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو خدا را نظر انداز ہرگز مت کیجیے گا، کیونکہ پورا مہینہ ہی فضیلت والا ہے، برکت والا ہے، تو آپ نے اس عمل کو خود بھی کرنا ہے اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ تو آئے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا کیسے ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے دوستو؟ آج ماہ شعبان کی بڑی ہی خاص تاریخ ہے، 17 تاریخ، اور اتوار کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ سب سے مختصر اور آسان سا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو یاد لگے وہ درود شریف پڑھ لیں۔ اور درود شریف پڑھتے ہی ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، یاد رکھیے گا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درود پاک میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ کی نافرمان اولاد ہے تو اس کو تابع فرمان بنانے کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ جس کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، اپنے الفاظ میں نیت کریں۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ طاؤس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں طاؤس تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، طاؤس تسمیہ پڑھ لیا، تو آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے دوستو، وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ شعبان کے مہینے میں پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے۔ آپ نے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آج کے اس مجرب ترین عمل میں دیکھیں، ان وظائف کو اگر آپ نے پہلے بھی پڑھا ہو تو آپ نے آج یہ الگ ترتیب، الگ تعداد ہوگی ان وظائف کی، اور الگ دن کی نسبت سے پڑھنا ہے، تو یہ الگ عمل ہے آپ کے لیے۔ تو آپ نے بس توجہ، دھیان، خلوص نیت سے عمل پڑھ لینا ہے، اور پھر معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ اپنے گھر میں، اپنی زندگی میں دولت کی بارش کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجیے گا۔ تو اب آپ نے درود شریف پڑھتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی سورہ مبارکہ کی پہلی آیت ہے۔ شعبان کے مہینے میں، اللہ کریم کے حبیب کے مہینے میں
اس قبولیت کے مہینے میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ اپنی رحمتوں برکتوں سے آپ پر نشاور کر دیتا ہے رحمت برکتیں، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں، عزت و آبرو میں برکتیں وسعت عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ہی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے والے کے قریب ہو جاتا ہے اللہ، شکر کرنے والے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ شکر کرنے والے کے گھر میں کبھی تنگ دستی نہیں آتی، کبھی فکر و فاقہ نہیں آتا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے کیسے؟ توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ الحمدللہ رب العالمین کو اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف دوستوں 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آپ رب کریم سے جو کچھ بھی مانگو گے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ بس آپ نے یقین، کامل توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ یقین رکھتے ہوئے پڑھنا ہے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اور اللہ مجھے عطا کر رہا ہے۔ آپ جیسے ہی یہ وظیفہ پڑھ لیں تب آپ نے عمل کے سیکنڈ نمبر پر دوستو، بھائیو، بہنوں، جو وظیفہ شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی خاص عمل میں، کسی بھی اہم عمل میں، کسی بھی خاص دن کے عمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس میں ہر طرح کی زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ہوں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور دوستو، بھائیو، بہنوں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ 17 شعبان اتوار کے دن جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ لے تو فرماتے ہیں اس کی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی دکھ ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو اس سے بڑھ کر دوستو اور کیا چاہتے ہیں؟ اور جس کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جاتی ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اللہ کی خیر آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہیں، اس میں اللہ کی حفاظتی اقدامات آ جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت آ جاتی ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے دوستوں، توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم دو بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف دوستوں 21 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان پڑھتے ہوئے کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، اسی لیے کوشش کریں کہ اگر آپ گن کر 21 بار پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی آج 17 شعبان اتوار کے دن پورا دن، پوری رات موجود ہے، دل میں جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی مقاصد ہیں، جو بھی حاجات ہیں، جو کچھ بھی آپ آج اللہ کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیے گا۔ آپ کو محسوس ہو جائے گا آپ واقعی اپنی تمام تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے اس عمل کو پڑھتے ہی نکل رہے ہیں۔ آپ کے دماغ کو سکون مل رہا ہے، دل کی بے چینی ختم ہو جائے گی۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، جسے امام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ وہ عظیم سورہ مبارکہ کون سی ہے دوستوں؟ وہ سورہ فاتحہ ہے، سورت جسے الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی پہلی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کھانا شروع کر دے تو کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کرے، زبان سے کھانا کھاتے رہے اور دل ہی دل میں 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لے تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، وہ کھانا شفا بن جاتا ہے، وہ کھانا تیزابیت سے بھرپور ہونے کے باوجود شفا بن جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے کمالات، سورہ فاتحہ کے معجزات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ ایک بار آج ساتھیوں، بھائیو بہنوں، اس عظیم دن میں قرآن کی سورت کو 7 بار سورہ فاتحہ کو پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے۔ جو مانگے گا وہ مل جائے گا، بس رب کریم سے ضد کر کے مانگنے والا ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ کا مطلب ہے کہ 7 بار پڑھنا ہے، جلد بازی سے نہیں پڑھنا، محبت عقیدت سے پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ کا شکر بھی ہے، سورہ فاتحہ صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، سورہ فاتحہ اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا ایک خاص راز بھی ہے۔ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوستو، بھائیو بہنوں، آج کا فوری طور پر جو وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، چوتھے نمبر پر ایک چھوٹا سا وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کر دینا ہے۔ اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آج 17 شعبان کو جب پڑھنے بیٹھیں گے تو مشکل سے 1 منٹ میں آپ لوگ اس پورے عمل کو 1-2 منٹ میں پڑھ لیں گے۔ اور یقین کیجئے گا دوستو، یہ عمل اگر آپ نے پوری زندگی میں ایک بار پڑھ لیا تو آپ کی زندگی خوشیوں سے کھل اٹھے گی۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ ساتھیوں، دوستو، بھائیو بہنوں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا غنیوں کو جب کوئی بندہ پڑھتا ہے فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غیب سے رزق اور دولت کی تمام بندشوں کو ختم کر دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرا روزگار کھلتا نہیں، جو کہتا ہے کہ میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا، غریبی کا شکار ہوں، وہ آج ساتھیوں، بھائیو بہنوں، سورہ فاتحہ کو اس عمل میں پڑھنے کے بعد یا غنیوں کو پڑھ لے۔ جو شخص یہ عمل کرے گا اس پر نظر خاص ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ پر خاص کرم کی نظر ہو جائے تو آج کے اس مجرب ترین عمل میں، اس غیب سے جھولیوں کو بھرنے والے 17 شعبان اتوار کے اس مجرب ترین عمل کا چوتھا پاورفل وظیفہ یا غنیوں کو پڑھ لیں۔ یہ اللہ کریم کی وہ صفت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں جب چاہوں جسے چاہوں غنی کر دوں اور جب چاہوں جسے چاہوں فقیر کر دوں۔ اور اللہ فرماتا ہے جب کوئی شخص مجھ سے دعا کرتا ہے، قرآنی عمل پڑھتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ ہمارے مانگنے میں غلطی ہو سکتی ہے دوستوں، ہمارے پڑھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی پیشی اسی لیے نہیں آ سکتی۔ تو آپ نے آج 17 شعبان اتوار کے مجرب ترین عمل میں یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا غنیوں کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار آج کے اس عمل میں یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ 11 ٹائم جب یا غنیوں کو اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیں، کسی بھی، اور کوشش کیجیے گا جس طرح نماز کا اہتمام کر کے نماز پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا، جیسے مثال کے طور پر عصر کی نماز پڑھتے ہیں، اب کوئی کمپلیٹ پڑھتا ہے، کوئی 4 رکعت پڑھ لیتا ہے، تو جیسے آپ عصر کی نماز پڑھنے بیٹھتے ہیں تو پوری نماز پڑھ کے کھڑے ہوتے ہیں نا، تو اسی طرح آج 17 شعبان کو بھلے جہاں دل کرے، گھر میں، آفس میں، کاروبار میں، دکان میں، مسجد میں، جہاں دل کرے بیٹھ جائے نا، ایک بار تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے کھڑے نہیں ہونا۔ 1 منٹ لگے، 1.5 منٹ لگے، پورا عمل کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ لوگ کھڑے ہو جائیں، پھر جو کرنا ہو کریں۔ پورا دن، پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، لیکن 1 منٹ آپ نے دل سے، یقین سے اس عمل کو پڑھ لیا تو یقین مانیے آپ کی زندگی خوشیوں سے کھل اٹھے گی۔ آپ کی یہ خالی جیب، خالی الماریاں رب کریم نے چاہا تو فوراً بھر جائیں گی انشاءاللہ۔
اب یہی وہ وظیفہ ہے جو آخر میں آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے دوستوں، جسے پڑھتے ہی آج کے دن اللہ والے فرماتے ہیں کہ 5 منٹ کے اندر دولت کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جس نے پیدائشی غربت دیکھی ہو، اگر اس وظیفے کو آپ نے اس عمل میں نہ پڑھا تو یہ پورا کا پورا عمل ضائع ہو جائے گا دوستوں۔ بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے آخری وظیفہ دل تھام کے سمجھیے گا۔ یہ وظیفہ یا مسبب الاسباب کا سامنے اسکرین پہ دکھ رہا ہے۔ آج 17 شعبان اتوار کے دن کا آخری خاص وظیفہ جیسے اس عمل میں شامل کرو گے تو اللہ پاک کے حکم سے پرانی غربت منٹوں میں دور ہو جائے گی۔ چند سیکنڈ میں تمہارے حالات اگر نہ بدلیں تو پھر مجھے کہنا۔ ہر طرح کی مشکل، ہر طرح کی پریشانی رب کریم نے چاہا تو فوراً دور ہو جائے گی۔ وظائف پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، یا مسبب الاسباب کا مطلب ہے اے اسباب کے ساتھ مضبوطی پیدا کرنے والے، اے اسباب پیدا کرنے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے جو ہر مشکل کو، ہر حل اور ہر بند دروازے کو کھولنے کے لیے بڑا مؤثر ہے۔ اگر آپ ساتھیوں، بھائیو بہنوں مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، یہ اسم مبارک آج خاص طور پر اس وقت بہت مؤثر ہوتا ہے جب آپ کوئی جائز مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، فوراً ارجنٹ بیسس پر اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، لیکن اسباب آپ کے ہاتھ میں نہ ہو یا معاملات بظاہر ناممکن لگ رہے ہوں تو آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہوتا ہے۔ کبھی ساتھیوں، بھائی بہنوں، کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے خواب، ہماری خواہشات اور ہماری دعائیں سنی نہیں جا رہی، مگر یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اسباب کو اس طرح جوڑتا ہے کہ ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ وہ ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی چیز آپ کی قسمت میں ہے تو اللہ زمین و آسمان کے سب وسائل کو حرکت میں لا کر وہ چیز آپ تک پہنچا دے گا۔ بس صبر اور یقین کے ساتھ اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں۔ ساتھیوں، بھائیو بہنوں، یہ نام پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب مہیا کرتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ وہ اندھیروں میں روشنی پیدا کرتا ہے اور بند دروازے کھول دیتا ہے۔ تو آج کے اس مجرب ترین عمل کا آخری وظیفہ، تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور فوری طور پر یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر، تسبیح کے دانوں پر آپ نے دوستو، بھائیو بہنوں، اس پاورفل وظیفے کو صرف اور صرف 21 بار پڑھ کے 21 ٹائمز یہ وظیفہ جب پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور فوری طور پر ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر رب کریم سے مانگتے ہوئے جھولی پھیلا کر اس عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ آپ لوگ آخر میں ساتھیوں، بھائی بہنوں، وظائف تو پڑھ لیتے ہیں لیکن دعا مانگنا بھول جاتے ہیں، تو آپ نے آج اپنی ہر حاجت، ہر مراد، ہر پریشانی کے لیے دعائیں ضرور کیجیے گا۔ بھلے اس ویڈیو کو لائک شیئر نہ کریں ساتھیوں، بھائی بہنوں، لیکن میرے حق میں اگر آپ کو فائدہ ہو تو آپ نے میرے لیے دعائیں ضرور کرنی ہیں، کیونکہ یہ آج جو عمل دیا ہے یہ نسلوں کو آباد کر دے گا۔ اس ویڈیو کو پہلے سمجھیں، اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ بھلے آپ نے 1-2 بار اگر ویڈیو اچھی طرح دیکھنی پڑ جائیں دیکھیں، لیکن ویڈیو کو سمجھیں، عمل کو پھر پڑھیں تاکہ آپ کا فائدہ ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔